مجھے میرے دوست بتاتے ہیں، بلکہ میڈیا پر بھی رپورٹ ہوا ہے کہ مارکیٹ میں ڈالر اویلیبل نہیں تھا، اتنی یہ غیر یقینی تھی، اتنا مافیاز کا کنٹرول تھا کہ اگر آپ ڈالر ایون مہنگے داموں پر خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کو ڈالر مل نہیں رہا تھا. اور یہ غیر یقینی کی فضا بڑھتی جا رہی تھی، ڈالر کی اڑان بڑھتی جا رہی تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کل جب رات کو 8:30 بجے سپریم کورٹ نے آئین کی سربلندی کے لیے، جمہوریت کی سربلندی کے لیے اپنا تاریخی فیصلہ دیا، اس کا امیڈیٹ امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ جو غیر یقینی کی سچویشن تھی، جو یہ غیر یقینی کی فضا تھی، اس میں کمی آئی. اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج صبح ابھی فیصلہ ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، 3 روپے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے. یعنی کہ آپ کا روپیہ کی پوزیشن 3 روپے بہتر ہوئی ہے. اور اس کا امپیکٹ میں ذرا آسان الفاظ میں جو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس 3 روپے جو روپے کی قیمت میں بہتری آئی ہے، ہمیں جو اپنے بیرونی قرضے ادا کرنے تھے پاکستان کو، اس کے اوپر چند گھنٹوں میں 450 ارب روپے 450 بلین روپیز کا فرق پڑا ہے. یعنی کہ 3 روپے ڈالر کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ فائدہ جو پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ڈائریکٹ فائدہ جو 450 ارب روپے کا ہو. اور اسی طریقے سے جب یہ غیر یقینی کی فضا کمپلیٹلی دم توڑ جائے گی اور آپ اپنے انویسٹر کو کانفیڈنس دیں گے، اپنی معاشی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو امپیکٹ ہے یہ اسی طریقے سے بہتری کی طرف جائے گا. دوسرا بیرومیٹر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اسٹاک ایکسچینج، کہ آج جمعے کی نماز سے پہلے تک 650 پوائنٹ اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے. TSX انڈیکس جو ہے، یعنی کہ اربوں روپے کا کاروبار جنریٹ ہوا آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں، جس کا فائدہ اگین آپ کی ریاست کو، آپ کی حکومت کو، آپ کو، مجھے ہو رہا ہے. کیونکہ جب 650 پوائنٹس اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹر ایک بار پھر آپ کی مارکیٹ کا رخ کر رہا ہے. وہ پیسے لگانے کو آپ کے ملک میں تیار ہو رہا ہے، اور جب پیسے آپ کے ملک میں لگیں گے تو آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی، آپ کے زر مبادلہ کی سچویشن بھی بہتر ہوگی. یہ ہے فائدہ. ابھی عمران خان گیا نہیں ہے، ابھی عمران خان آج بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے، آج بھی. جانے کا کوئی موڈ ان کو نہیں لگ رہا، کل تک تو لگتا ہے وہ رہیں گے. 10:30 بجے انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس کال ہو جائے گا، اور جب کال ہوتا ہے اجلاس تو انشاءاللہ میجورٹی کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کا پارلیمان اپنا آئینی جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 95 کے تحت عمران خان صاحب کو گھر بھیجیں گے اور اپنا نیا قائد ایوان منتخب کرنے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جمہوریت کی جیت ہے. جو آئین سے محبت کرتے ہیں، قانون سے محبت کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی جیت ہے کہ پہلی بار ماضی میں یا تو مارشل لا لگ جاتا تھا یا 58(2)B کے تحت پارلیمان کو گھر بھیج دیا جاتا تھا، لیکن کبھی بھی پارلیمان کے ممبران نے کسی عوام دشمن حکومت کو خود گھر نہیں بھیجا. یہ پہلی بار تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، آصف علی زرداری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، تمام جمہوریت آئین پسند قوتوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، جاتے جاتے آخری وقت چل رہا ہے
تو یہاں پر بھی شرارت لوگوں کو سوج رہی ہے. کوئی کہتا ہے کہ عمران خان پھر سرپرائز دے گا. میں سمجھتا ہوں عمران خان کا جو سرپرائز تھا وہ ان کے لیے شوق میں تبدیل ہو گیا, اور وہ اردو والا شوق نہیں, انگلش والا شوق ہے. اور اس وقت ان کو شوق ایبزاربر کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ 3 اپریل تک یہی لوگ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے تھے, اور آج کل رات کے فیصلے کے بعد اب ان لوگوں نے الزامات سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر لگانا شروع کر دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب عمل ہے. خدارا یہ جو غیر یقینی کی فضا ہے, آئین شکنی کی فضا ہے, قانون شکنی کی فضا ہے, اس کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو اب اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے. میں ایک پھر بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مانیٹری پالیسی میں کل 250 پوائنٹس کا اضافہ کیا گیا ہے, اور آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 12.5% پر کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اناؤنس کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا انفارچونیٹ کہہ لیں یا غلط عمل ہے. کیونکہ کل مانیٹری پالیسی اناؤنس نہیں ہونی تھی. کل تو جشن کا سما تھا, غیر یقینی کو ختم کرنے ہم جا رہے تھے. مانیٹری پالیسی کا شیڈیول بنتا ہے, اور کل کوئی شیڈیول نہیں تھا اسٹیٹ بینک کا کہ وہ نئی مانیٹری پالیسی اناؤنس کریں گے, جس کے تحت انہوں نے کل مانیٹری پالیسی اناؤنس کی اور 250 BPS انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر کے جو شرح سود کو 12.5% پر لے گئے, جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمل نہیں ہوا ہوتا تو آج شاید اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی اضافہ ہوا ہوتا. یہ اس طرح کی حربے ایک بار پھر غیر یقینی کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو اب سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پچھلے 3.5 سالوں میں جو پاکستان کی معیشت کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ساتھ جو آپ استحصال آپ نے کیا ہے, تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی. لیکن جاتے جاتے بھی آپ نے پھر شرارت کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں ان شریر لوگوں کو بعد آنا چاہیے شرارت کرنے سے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک بار پھر اس ملک میں معاشی استحکام لانے کے لیے, اکنامک اسٹیبلٹی لانے کے لیے ہم سب کو اس غیر یقینی کی فضا کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس امید کے ساتھ کہ ایک مشکل وقت ہم نے کراس کر لیا, لیکن ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور مشکلات آنی ہیں. ہمیں مشکلات کا بہادری کے ساتھ سامنا کرنا ہے, ان کی شرارتوں کو روکنا ہے, تاکہ صحیح معنوں میں پاکستان کی عوام کی آئین و قانون کے مطابق خدمت کی جا سکے. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کل کے فیصلے کے باوجود کہ میں آخری بال تک کھیلوں گا. یہ بتائیے بال آخر ہے کون سا؟ دوسرا یہ کہ وہ خلائی مخلوق کے پاس بال ہے, یہ کس پچ پہ کھیلے گا؟ زمین پہ تو ایسی پچ نہیں ہے, ایسا کوئی ٹورنامنٹ بھی نہیں ہے جہاں وہ آخری بال تک کھیلے گا. اچھا, آج وہ ٹیسٹ میچ ہوتا تھا نا عمران خان صاحب کے زمانے 5 دن کا, تو اس طرح وہ سوچ رہے ہیں کہ 5 سال تک میں کھیلتا ہی رہوں گا. بھائی حالات تبدیل ہو گئے, T20 اور T10 کا زمانہ ہو گیا. بالخصوص ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے, نائٹ کرکٹ 8 اوور کی ہوتی ہے. تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت چلانا اور میچ کھیلنا آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. انہوں نے بدقسمتی کے ساتھ حکومت پاکستان کو, ریاست پاکستان کو بھی ایک میچ کی طرح سمجھا کہ کھیل لو, کھیلتے رہو. تو بھائی آپ کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو خدمت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنی ذہنی استحکام دکھانے کی ضرورت ہے, ذہنی اسٹیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا نقصان پاکستان کو اس لیک آف اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہوا ہے, یعنی کہ ایک دن وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا. دوسرے دن کہتا ہے IMF جانا ناگزیر ہے.
ایک دن کہتا ہے میں ملیشیا جاؤں گا، ایک دن کہتا ہے کہ میں سعودی عرب جاؤں گا، ایک دن کہتا ہے میں چین جاؤں گا، ایک دن کہتا ہے میں روس جاؤں گا، ایک دن امریکہ. اس کنفیوژن کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو پچھلے 3.5 سالوں میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ اب چیزوں کا فیصلہ کرنا شروع کرے، جس کلیئرٹی کے ساتھ کل معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اور اگر ہم کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے، وہ بیرونی سازشوں کو چھوڑ دیں، جو اندرونی سازش بیٹھی ہے نا، جو انہوں نے آئین کے خلاف کی تھی، ہمیں اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. ان کی سازش کی وجہ سے پچھلے 5-6 روز میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے نا، وہ سب کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان کی شرارت سے، ان کے شر سے بچنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جیت جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام کی. اس طرف کر کے پھر ایک ایک اس طرف کروں. بڑا فیصلہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی آیا ہے، فقہ قانون کو کالعدم قرار دے دیا گیا. کل سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا تھا. اب عمران خان جو آج تقریر کرنے جا رہے ہیں، ان کا شاید آخری خطاب بھی ہوگا، اس کی وجہ سے بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے. اس حوالے سے اگر وہ کوئی ایسا اقدام کرتے ہیں جو غیر آئینی ہو یا کوئی اس طرح، تو اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں اور برے فیصلے ختم ہو رہے ہیں. کل ایک اچھے بڑے فیصلے کی نوید اور نظیر ہمیں ملی سپریم کورٹ کی جانب سے. آج میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پسند قوتوں کو، میڈیا کی آزادی سے محبت کرنے والے لوگوں کو، یا اظہار رائے کے حق سے محبت کرنے والے لوگوں کو ایک اچھی نظیر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے مل گئی. تو میں سمجھتا ہوں برے فیصلوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، بڑے فیصلوں کا وقت شروع ہو گیا ہے. عمران خان صاحب، میں کہہ رہا ہوں کرکٹ میچ نہیں ہے، کھیلنا کودنا ختم کر دیں. ریاستیں چلانا کھیلنا کودنے کے مترادف نہیں ہوتی. اب یہ اپنا چورن منجن آخری چند گھنٹے کھینچنے کی کوشش کریں گے. مجھے میں سن رہا تھا کہیں کوئی ان کا بندہ کہتا کہ شاید وزیر اعظم اسپیکر کا استعفیٰ لے لیں. اگر آپ اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کل کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ اس کی کھلم کھلا کنٹمپٹ کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کل اجلاس ہونا ہے اور 10:30 بجے کی کٹ آف کا ٹائم سپریم کورٹ کے آرڈر میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو پھر غیر یقینی بڑھے گی. میں بتانا چاہوں گا کہ اگر عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں، ان کے ساتھ جو 18, 20, 25, 30 لوگ ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. استعفیٰ قبول ہو جائے گا، سیٹ خالی ہو جائے گی، بائی الیکشن وہاں پر ہو جائے گا، اور بائی الیکشن کے بعد نئے ایم این ایز وہاں پر آ جائیں گے. کل وزیر اعظم صاحب کو جانا پڑے گا اور انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم کو آئین کے مطابق آنا ہے. اور آئین بڑے واضح الفاظ میں آرٹیکل 91 میں کہتا ہے کہ میجورٹی آف دی اسمبلی، ٹوٹل ممبرشپ جو ہے 342 کا ہاؤس ہے، 172 اراکین کا ووٹ اگر کسی شخص کو حاصل ہے تو وزیر اعظم بن جائے گا. اور انشاءاللہ اپوزیشن یہ ثابت کرے گی کہ 172 نہیں، 172 سے کہیں زیادہ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، اور اگلا قائد اعوان انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن کا ہوگا. سمجھے یہ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنے صوبے کے لیے پوری جو قیادت ہے اپوزیشن جماعتوں کی، اور ان سے میں نے انگوٹھا لگوا دیا ہے. کیا پیپلز پارٹی نئے صوبے کے لیے بھی کوئی ان سے آمادگی ظاہر کی ہے؟ دیکھیں، میں نے غالباً پچھلے ہفتے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور مجھ سے یہ واضح سوال پوچھا گیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کا نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے. جو ہمارا معاہدہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، جس معاہدے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دستخط کیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی کیا ہے، JUI نے بھی کیا ہے، مسلم لیگ نواز نے بھی کیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی کیا ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی نے بھی کیا ہے، اس کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں بتانا چاہوں گا آپ تمام دوستوں کو کہ نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی معاہدہ آئین سے زیادہ مقدم نہیں ہو سکتا. آئین پاکستان میں وہ طریقہ کار درج ہے
वो तरीक़ेकार को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर तरीक़ेकार फॉलो होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो लोग इस तरह की सोशल मीडिया में चहमगोई कर रहे हैं, मैं इस तासुर की पहले भी तरदीद की, एक बार फिर तरदीद करना चाहूँगा। इस तरह का कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई मुआहिदा नहीं हुआ। हम सब के लिए, तमाम सियासी जमातों के लिए आइन मुकद्दम है और आइन के अंदर उसका तरीक़ेकार वाज़ेह अल्फाज में दर्ज किया जा चुका है। जी देखिए, ये जो आपने कहा ना मलबा डाल दिया जाता था, तो लेट से सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से नाराज होती थी। नाराज क्यों होती थी? कि अगर सूबा सिंध को उसकी आवाम की गैस नहीं मिल रही, आईनी हक के मुताबिक गैस नहीं मिल रही, तो कौन नहीं दे रहा? वफाकी हुकूमत नहीं दे रही थी, तो हम अपना गिला तो करेंगे ना उनसे। अगर वफाकी बजट में सिंध की स्कीमों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, पार्लिमानी सियासी जमातों का एक इत्तेहाद क्रिएट हुआ है, और मैं संजीदा का वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो चीज़ों को समझते हैं। ये लोग मिलके उन गैर संजीदा कुव्वतों को रोकेंगे, और ये जो बार बार इंतशार और बेयकीनी की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश पिछले 3.5 सालों में की गई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारा कि गैर यकीनी को ख़त्म करें और स्टेबिलिटी अपनी पॉलिसीज़ में और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसकी वजह से अपनी कौम को दें। जी कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है उसके कासिम सूरज के जो उनको गैर आईनी करार दिया है, उसके बाद प्रेसिडेंट को वज़ीर आज़म के जो कदम थे उनको भी वापस लिया गया। तो इसका मतलब ये है कि आइन तोड़ा गया है। तो आइन तोड़ने के बाद आपकी पार्टी या मुसलमान को क्या आर्टिकल 6 के तहत कोई कार्रवाई करने जा रही होगी या कोई समस्या? देखिए, आर्टिकल 6 के ऊपर कार्रवाई करने का जो इस्तेहकाक है, आर्टिकल 6 के तहत ये जो ट्रीजन एक्ट है हमारा, वो वफाकी हुकूमत का है। और मैं समझता हूँ कि जो 3 अप्रैल के इकदाम थे, चाहे वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से हों, वफाकी वज़ीर कानून की जानिब से हों, वज़ीर आज़म या सदर मुमलिकत की जानिब से हों, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल और आइन शिकन फैसले थे, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। अब नई हुकूमत कायम होगी, नई हुकूमत इसके ऊपर फैसला करेगी कि जिन लोगों ने आइन को पामाल करने की ये कोशिश की थी, उनके खिलाफ किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि अब मुस्तकबिल में जो लोग इस तरह इस रास्ते पर जाते हैं उनके लिए एक मिसाल कायम कर सके। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब जो पार्लियामान है हमारा और हमारी वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह जो बनने जा रही है, उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम भी ऐसे स्टेप्स लें कि इस तरह के जो आइन शिकन लोग हैं उनके रास्ते मुस्तकबिल के लिए रोके जाएं, ताकि हम आज मिसाल वो स्टैब्लिश कर सकें। ये करके मौके पर काफ़ी ज़्यादा हो गए, माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिए। पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट में है और एलानिया गैरवानिया मुआशी पाबंदियाँ भी हैं सुपर पावर की तरफ से। अगर वो थोड़ी तो हुकूमत ये फॉर्म होती है और दूर हो जाती है, तो खान साहब का वो जो नेगेटिव जो उन्होंने कहा है कि साजिश थी मुझे गिराने की, वो उस पर मोहर हो जाएगी। अगर ये चीज़ें रहती हैं तो आपकी जो नई हुकूमत बन रही कोalition की, वो मुश्किलात का शिकार रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा मुल्क ही हमारा ग्रे में चला गया था पिछले 3.5 सालों में। रियासतें चलती हैं, हुकूमतें चलती हैं ब्लैक एंड वाइट पे, क्लियर कि हाँ यार इधर जा रहे हैं और फिर इधर ही जा रहे हैं। ये नहीं होता कि पहले इधर जाएं फिर उधर जाएं। आपने नदीम अफजल चंद साहब तर्जुमान होते थे इमरान खान साहब के, उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में जो कुछ बातें कही हैं इमरान खान साहब के बारे में, वो शो करता है कि सारा मुल्क एक ग्रे कैफियत में था। और सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना नहीं है, उस ग्रे सोच को खत्म करना है। एक बार फिर ब्लैक एंड व्हाइट में आना है कि हाँ, क्लैरिटी के साथ, संजीदगी के साथ फैसले किए जाएं। और एक बार क्लैरिटी के साथ आपने फैसला करना शुरू कर दिए तो जितनी भी ग्रे एरियाज हैं, ग्रे लिस्ट हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो वो किसी की मदद से नहीं होंगी। वो आज हुकूमत अगर फैसला करेगी कि हम ग्रे से निकलना चाहते हैं, उस ग्रे सोच से, ग्रे जहनियत से निकलना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नए डिजिटल जो मरदूदशुमारी है उससे पहले जो है ना वो हल्काबंदियों का सिलसिला कर दिया है, ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ पहले जो था खासतौर पर अभी जो इंतखाबात होंगे तो 5 साल तक दोबारा मरदूदशुमारी नहीं होगी, और उसी बुनियादों पर जो है ना जो NSC वार्ड के मुताबिक